محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، ایک لمبے وقفے کے بعد درس حدیث کا یہ سلسلہ جاری ہوا ہے. مولا قدیر اس مقدس خدمت کو قبولیت سے سرفراز فرمائے. اب جو حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کتابوں میں. جب ایک حدیث بخاری مسلم دو کتابوں میں ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں متفق علیہ. حدیث کا مضمون یوں ہے کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعه فإن الحیاء من الایمان. اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر انصاریوں میں سے ایک شخص کے پاس سے ہوا. یعنی ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے. وہ جو انصاری تھے ان کا نام نہیں بتایا گیا. وہ اپنے بھائی کو، سگا بھائی ہے یا مسلمان بھائی ہے، دونوں احتمال ہیں. بہرحال وہ انصاری اپنے بھائی کو شرم و حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے. یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی شرم کرنا اچھی بات نہیں ہے، ذرا تو بے تکلف بنو. اس قدر حیا کرنا شرمانا اچھا نہیں ہے. تو انصاری اپنے بھائی کو شرم و حیا کے سلسلے میں نصیحت کر رہے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعہ، ارے اسے چھوڑیے، اس کے پاس کون سی برائی ہے؟ شرم کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو تہذیب کی ہی علامت ہے. فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، یہ شرم و حیا یہ ایمان کا حصہ ہے. یعنی جب آدمی کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ سے شرم کرنے لگتا ہے کہ میں اس معبود کا بندہ ہوں، اس خالق نے مجھے پیدا کیا، اس رازق نے مجھے رزق دیا، اس منعم حقیقی نے مجھے بے شمار نعمتوں سے سرفراز کر دیا. اس کے باوجود میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں، اس کی عبادت بھی کر رہا ہوں. تو میری عبادت کے اندر یکسوئی نہیں ہے. نماز پڑھ رہا ہوں مگر کئی خیالات میں ڈوبا ہوا. روزہ رکھتا بھی ہوں تو روزے کی حالت میں کئی ایسے غلط کام کر لیتا ہوں جو ایک روزے دار کو مناسب نہیں. تو ایک مومن اللہ سے شرم کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم کرتا ہے کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، مگر ہم اس نبی کے امتی کہلاتے ہیں. اس نبی کی تعلیمات پہ ہمارا عمل کما حق نہیں ہے. اس نبی کی حدیثوں کو ہم لوگ یاد نہیں کر رہے اور اس پیارے رسول کی پیاری سنتوں کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لے آ رہے. ہم حضور کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسے شرم آتی ہے اور لوگوں سے بھی وہ شرمندہ رہتا ہے کہ کسی سے کچھ مانگنا تو شرم کرتا ہے، سوچ سوچ کے کچھ بھی اپنی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ تو حیا ایمان کی علامت ہے، لہٰذا تم اسے بے حیا بننے کی تلقین مت دو۔ حیا والا ہے تو چھوڑو، حیا کے ساتھ رہنے دو۔ جیسے کوئی بچہ محنت کر کے پڑھتا ہے تو باپ اس سے کہتا ہے کہ اتنی محنت کرنا اچھا نہیں، محنت کرنا چھوڑ دے۔ تو پھر یہ بار باپ کہہ دے محنت کرنا چھوڑ دے تو پھر بیٹا زندگی بھر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ تعلیم میں پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی شرم و حیا کا پیکر ہے تو اسے اسی طرح رہنے دو۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح شرم و حیا کا پیکر تھے کہ حدیث میں ہے کہ ایک کنواری لڑکی کی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے تھے، یعنی لوگوں کا بڑا لحاظ کرنا، اس طریقے سے بیٹھنا کہ جسم کا کوئی حصہ کسی کو نظر نہ آ جائے، اور بات میں بھی اتنی سنجیدگی کہ کوئی ایسی بات نہ نکلے جو خلاف تہذیب ہو۔ تو شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی فرماتے ہیں کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھے شرم و حیا نہیں ہے تو جو چاہتا ہے کر۔ اگر شرم ہے تو آدمی دائرے میں رہے گا، شرم نہیں ہے تو دائرے سے باہر ہو جائے گا، سیدھے آئے گا بھائی میرے گھر میں آج کھانا نہیں پکا، میں آ گیا ہوں آپ کے گھر میں، مجھے دے دو۔ بغیر شرم کے آیا، بیٹھ گیا، کھانا طلب کر رہا ہے، 2 بار 4 بار کوئی بھی دیں گے، 5ویں بار کہیں گے بھائی کھانا نہیں ہے جاؤ۔ سیدھے دکان میں گیا، بلا وہ چیز دے دو، وہ چیز دے دو، پیسہ دینا کیا؟ اچھا بات دے دیتا ہوں۔ 4 بار 5 بار کے بعد وہ کیا بولے گا دکاندار؟ تجھے یہاں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں، قدم رکھے گا تو توڑ دوں گا۔ تو اسے کچھ غیرت ہی نہیں آ رہی، بے حیا انسان کو غیرت ہی نہیں آتی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک غیرت مند آدمی بنو، شرم و حیا کو اپنے اندر رکھو، کیونکہ انسانیت کا زیور ہے۔ چلیے ایک دوسری حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے دلوں کے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس فی الخضراوات صدقہ ولا فی العرایا صدقہ۔ خضراوات ترکاریوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور دوسرے کے کھیت کو کرائے پر لے کر جو فصل اگتی ہے اس میں بھی زکوٰۃ نہیں۔ تو زکوٰۃ کے مسئلے بہت وسیع ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف سونے چاندی میں فرض ہوتی ہے یا پیسوں میں فرض ہوتی ہے۔ ہم اس طرح اس لیے سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ 3 چیزیں ہیں، باقی چیزیں ضرورت بھر لیتے، پھر ضرورت نہ ہو تو اسے خریدتے ہی نہیں۔ بغیر ضرورت کے کوئی چیز ہم گھر میں بچا کر رکھتے ہیں تو سونا چاندی زیورات، ضرورت نہیں مگر رکھیں گے، اسی لیے اس کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہمیں معلوم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان تجارت پہ بھی زکوٰۃ کو فرض بتایا، یعنی تجارت کے لیے جو سرمایہ ہوتا ہے جسے اسٹاک کہتے ہیں ہم، اسٹاک، اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اس کا 40واں حصہ دے دینا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس بیگس رکھے ہوئے 40,000 بیگ ہیں آپ کے پاس اسٹاک، تو اس میں
1000 بیگ بطور زکوٰۃ نکال دینا چاہیے۔ اسی طرح اناج میں بھی زکوٰۃ ہے، یعنی کھیتوں میں جو اناج، چاول، گیہوں وغیرہ، اس میں بھی زکوٰۃ ہے، اور اس میں زکوٰۃ جو ہے وہ عشر ہے۔ عشر کا معنی ہے 10واں حصہ۔ اگر 100 کلو ہے تو 10 کلو، 90 کلو رکھو، 10 کلو نکال دو۔ یہ اس وقت ہے جب بارش پڑ کر کھیت لہلہانے لگے۔ اگر بارش نہیں ہوئی، پانی کا آپ نے انتظام کیا، کہیں سے پانی لا کر کھیت کو پانی دیا، آپ نے سینچا ہے، تو ایسی صورت میں 20واں حصہ، یعنی 10ویں حصے میں کا آدھا حصہ 20واں حصہ ہو جائے۔ تو یہ جو ترکاریاں ہیں، ترکاریوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ ترکاری ایسی چیز ہے کہ آج نکلی پھر ختم ہو جاتی، کھا کر ختم کر دیتے اس کو، اسے رکھیں گے تو رہے گی بھی نہیں۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ خضراوات کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طرح العرایا، یعنی ایسا کھیت جسے آپ نے کرائے پہ لیا ہے، آپ اس میں سے کمائیں گے، کرایہ ادا کر دیں گے، اسی لیے آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ یہ 2 مسئلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے بتائے ہیں۔ تو اگرچہ کہ اس سے ہمارا تعلق اس لیے نہیں ہے کہ نہ ہم کھیتی کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس ترکاریاں ہیں، نہ کرائے پہ کھیت ہم لیتے ہیں، اگرچہ کہ ہمارا یہ مشغلہ نہیں ہے، مگر علم حاصل کرنے کے لیے اس چیز کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، یہ ہے ترمذی شریف کی حدیث۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان، جنت میں داخل نہیں ہونے والا کون؟ خب، دھوکے باز، ولا بخیل، اور نہ ہی کنجوس، ولا منان، اور نہ ہی احسان جتانے والا۔ 3 آدمی جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ اب ہم کو چوکنا ہو جانا چاہیے، الرٹ ہو جانا چاہیے، ہم خود کا جائزہ لیں۔ ان تینوں میں سے کوئی آدمی تو ہم نہیں ہیں۔ یہ 3 خصلتیں، ان میں کوئی خصلت تو ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر ہے تو آج سے اسے خیر بات کہہ دیں۔ خیر بات کہنے کا مطلب چھوڑ دیں۔ پہلا شخص جو ہے خب، مکار، دھوکہ دینے والا، دھوکہ دے کر دوسرے کے مال کو ہڑپ کر لینے والا، یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت چالاک، میں اپنی چالاکی کے ذریعے لوگوں کے پیسے کو ہڑپ لیا، مگر قیامت کے دن پھنس جائے گا، کیونکہ دنیا کی عدالت کبھی انصاف کرتی ہے تو بہت بار بے انصافی کر دیتی ہے۔ دنیا کی عدالت، میدان محشر میں جب رب کی عدالت قائم ہوگی تو وہاں پر بے انصافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عدالت جسے ہم کہتے ہیں کورٹ، اردو میں عدالت کا لفظ ہے۔ تو پہلا شخص مکار، دوسرا بخیل، بخیل جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کو بخیل اس قدر ناپسند۔ آخر بخیل کون ہے؟ بخیل وہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا، ضرورت بھی ہوگی، ضرورت کے باوجود خرچ نہیں کرے گا، خود کی ضرورت بھی پوری نہیں کرے گا، دوسرے کی ضرورت بھی پوری نہیں کرے گا، اسے کسی انسان سے محبت نہیں، بس پیسوں سے محبت ہے۔ بھائی تڑپ رہا ہے، اگر مجھے
دوا مل جائے تو میں کھا لوں گا، اس کے پاس پیسہ ہے، مگر یہ سوچتا ہے کہ اگر بھائی کو دوا لے کر دوں گا میں 200 روپے کی تو میرے پاس 200 روپے کم ہو جائیں گے، یہ سوچ کر خرچ نہیں کرتا۔ تو بخیلی اور کنجوسی کو دل سے نکالنا تو کس چیز کو نکالنا؟ پیسوں کی محبت کو نکال دینا۔ اور پیسوں کی محبت کو نکالنا تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم سوچیں کہ یہ پیسہ ہے کس کے لیے؟ پانی ہے پینے کے لیے، پیے بغیر رکھیں گے تو آخر وہ پانی سڑ جائے گا۔ کھانا ہے روٹی کھانے کے لیے ہے، نہیں میں روٹی کھایا تو ختم ہو جائے گی، روٹی کھایا تو ختم ہو جائے گی، تو آخر کیا ہوتی وہ روٹی؟ سڑ جاتی، باسی ہو جاتی، خود بھی نہیں کھاتا دوسرے کو بھی کھانے نہیں دیتا۔ یہی حال بخیل کا ہے، خرچ کیے بغیر جوڑ کے رکھتا، اس کی تجوری میں لاکھوں روپے رہتے مر جاتے۔ ایک بخیل ایسا بھی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی نہیں بتا کہ پیسہ کہاں رکھا ہے، اب مر گیا تو بچوں کو بھی پتہ نہیں چلتا، وہ جہاں چھپا کر رکھا ہے وہ کسی کے ہاتھ لگ جائے، خفل لگا کے رکھتا ہے، کیا ہے بہت دنوں سے پڑا ہے یہ ڈبہ، تو کبھی اسے پھینک دیتے، یہاں تک کہ وہ خود پرانا ہو کے ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ گیا تو اس میں سے نوٹ نکلتے کسی کے ہاتھ میں لگ جاتے۔ تو بخیلوں کی محنت کی کمائی ان کے مرنے کے بعد لوگوں کے ہاتھ لگتی ہے، یا کسی کے ہاتھ نہیں لگتی، دیمک کھا جاتی ہے ان کے پیسوں کو، چھپا کر رکھتے، بچوں کو تک نہیں بتاتے، اپنے بتائے تو اٹھا لیں گا نا انہیں، بیٹے کو بولے تو بیٹا کیا کرے گا، اٹھا لیا تو ختم ہو جائیں گے نا، یہ سوچ کے اپنے سگے بیٹے کو نہیں بتاتے، آخر بیٹے کو بھی نہیں ملتا، وہ چیز اندر ہی چھپ کر کیا ہوتی، چند دنوں کے بعد اسے دیمک کھا جاتی، پورے نوٹ خراب ہو جاتے۔ تو یہ بخیل انسان کو نہیں چاہتا، پیسوں کو چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو بخیل پسند ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ جنت پاکیزہ جگہ ہے، یہ جو بخیل ہے اس کے لائق جنت نہیں، اس کے لائق دوزخی ہے۔ بخیل کے بعد تیسرا آدمی منان، احسان جتانے والا، احسان کرے گا، کرنے کے بعد بولے بغیر نہیں رہ سکتا، بولے گا تو اسے سکون ملے گا، اس قدر بولے گا کہ احسان لینے والا شرمندہ ہو جائے، میں تو ان کو دیا سو پیسے، میں تو ان کی مدد کیا سو، وہ سنتے شرمندہ ہو جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ جس پر احسان ہوا اسے خود کہنا چاہیے کہ فلاں صاحب نے مجھ پر احسان کیا، یہ اس کی تہذیب ہے، وہ بد تہذیبی سے آپ کے احسان کو کسی سے نہیں سنا رہا ہے تو یہ اس کا قصور ہے، مگر احسان کرنے کے بعد پہاڑ بن کر رہنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پہاڑ کیا ہے؟ کچھ بولتا نہیں، تو احسان کرنے والا احسان کرنے کے بعد خاموشی اختیار کرے، جہاں سخت ضرورت پڑ جائے اس وقت تو بول سکتا ہے، سخت ضرورت کے وقت بولنا ہی پڑے گا، مگر جتانے کے لیے بولنا یہ غلط بات ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے مومنو سنو تمہاری خیرات کو برباد مت کرو۔ کیسے برباد ہوتی ہے خیرات؟ بالمن والاذی، احسان جتانے سے اور تکلیف دینے سے تمہاری خیرات برباد ہو جاتی۔ تو ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، اور یہ حدیث بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یود اہل الجنت یوم القیامہ
جنتی قیامت کے دن آرزو کریں گے، حین یعطا اہل البلاء الثواب، جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا، لو ان جلودہم کانت قرضت بالمقاریض، کاش کہ ان کے چمڑے خینچیوں سے کتر دیے جاتے۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں جو انسان زیادہ مصیبتیں اٹھایا اللہ تعالیٰ اسے زیادہ نوازے گا جنت میں، بڑے درجے میں ہوگا۔ کون؟ جو دنیا میں مصیبتوں میں تھا، پریشانیوں میں تھا، رنج و الم میں تھا، اسے دیکھ کر جنتی آرزو کریں گے کاش دنیا میں میں بھی مصیبتوں میں رہتا تو بہت اچھا تھا، مگر دنیا میں ہر آدمی یہی آرزو کرتا ہے کہ میں آرام سے رہوں، یہ فطرت ہے، ہر آدمی یہی چاہے گا، یہ منع بھی نہیں ہے، مگر مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو جنت میں جنتی تمنا کریں کاش ہم پر بھی دنیا میں مصیبت رہتی تو اس مصیبت کے عوض یہ نعمت ہمیں ملتی۔ جو مصیبتوں میں تھے ان کو بڑی بڑی نعمتیں مل گئی ہیں، بڑے بڑے درجے مل گئے، اور جنتی آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمیں اتنی تکلیف دی جاتی کہ ہمارے چمڑے کتر دیے جاتے۔ چمڑے کو خینچی سے کتریں گے تو حالت کیا ہوگی؟ آدمی تڑپ جائے گا۔ ویسی تکلیف بھی آ جاتی تو ہمارے لیے بہتر ہی ہوتا، کیونکہ جن کو تکلیف دی گئی ہے وہ لوگ یہاں پر آرام میں ہیں، مزے میں۔ چلیے ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے عرض ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے نقل کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے دلوں کے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے، لوگ زنا کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کچھ نہیں بولتے، اور زنا کرنے والے بغیر شرم و حیا کے زنا کرتے ہیں، اور اسی طرح سود خوری کا دھندا عام ہو گیا، جا بجا سود خوروں کی دکانیں، سجی ہوئی دکانیں، زنا کے اڈے سجے ہوئے، باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے کہ یہاں پر آپ کو زنا کا موقع دیا جائے گا، اپرچونیٹی دی جائے گی، موقع دیا جائے گا، اتنے ہزار بھرو، زنا کرو، جاتے رہو۔ تو آج کل بہت سے شہروں میں ایسا ہے، لوگ اسے ماڈرن دنیا کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس بستی کے اندر یہ دو برائیاں عام ہو جائیں، زنا کاری اور سود خوری، تو وہ لوگ خود پر اللہ کے عذاب کو اتار رہے ہیں۔ ضرور ایسے لوگوں پہ خدا کا عذاب اتر کر رہے گا، طوفان کی شکل میں اترے گا، زلزلے کی شکل میں اترے گا، یا بھیانک بیماری کی شکل میں اترے گا۔ ایسی بیماری آئے گی کہ لا علاج بیماری ہو، لوگ مرتے جائیں گے، کیونکہ فطرت صبر کرتی ہے، خدا کی قدرت موقع دیتی ہے ایک حد تک، جب وہ حد پوری ہو جاتی ہے تو قدرت اپنی مہلت کو ہٹا لیتی ہے، پھر خدا کا عذاب اتر پڑتا ہے۔ یہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب کا نام ہے سنن ابی داؤد۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
لا تنزع الرحمت الا من شقی، رحمت مہربانی نہیں نکالی جاتی مگر بدبخت ہی سے مہربانی نکالی جاتی، یعنی جو بدبخت ہوگا وہ بے رحم انسان رہے گا، کسی پر رحم ہی نہیں آئے گا اسے، نہ انسان پہ رحم آئے گا نہ جانور پہ رحم آئے گا، کوئی تڑپتے رہے گا یا رحم کیے بغیر جاتا رہے گا۔ ایسا آدمی بدبخت ہے۔ جو نیک بخت ہوتا ہے، جو نیک بخت ہوتا ہے وہ رحم دل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم دل بندے پسند آتے ہیں۔ ان اللہ یحب الرحماء، بے شک اللہ رحم کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بے رحم انسانوں سے خدا راضی نہیں۔ یہ ایک حدیث میں ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرو تم ان پر جو زمین میں ہے، رحم کرے گا تم پر وہ جو آسمان میں ہے، یعنی تم لوگوں پہ رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے گا۔ ہمارا رحم چھوٹا ہے، ہم رحم کریں گے تو ہم چھوٹے، ہمارا رحم چھوٹا، مگر اس کے عوض اللہ جو ہم پہ رحم کر رہا ہے، اللہ تو بڑا ہے، اس کا رحم و کرم بھی بڑا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو لوگوں کی ہم مدد کریں گے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ کیا بھائی فائدہ ہوا، اس کو رحم کرا اس پر، دیکھیے فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ آپ کی نظر انسان پہ ہے، میں اسے مدد کیا، اس پہ رحم کیا، یہ اس کے عوض میں مجھے کیا دیا، آپ کی نظر انسان پر ہے، یہ آپ کی غلطی ہے۔ انسان پر آپ کی نظر ہے، آپ کی غلطی ہے۔ آپ انسان پہ نظر مت کیجئے، رب پہ نظر کیجئے۔ اس انسان کی میں مدد کیا، اس کے عوض میں یہ انسان مجھے نہیں دے گا، میرا رب مجھے دے گا۔ دیکھیں ایک ٹیچر کہیں ٹیوشن پڑھانے جاتا ہے، بچے کو ٹیوشن پڑھاتا ہے، ایک مہینہ پڑھا دے گا، بچہ مجھے فیس دے گا، اسے امید نہیں ہے۔ اسے امید کس سے ہے؟ بچے کے باپ سے ہے۔ کوئی اس سے پوچھے بھائی بچے کو پڑھایا نا تو، بچے سے پیسہ لے، بولے گا بچہ کہاں سے دے گا، عقل نہیں تم کو، اس کا باپ مجھے دینا، باپ سے پوچھے گا۔ تو ایک مزدور کو، ایک ٹیچر کو اتنی فہم ہے کہ پڑھایا بچے کو، لیکن بچے سے فیس نہیں لے رہا ہے، بچے کے باپ سے لے رہا ہے۔ یہ کہ مزدور کام کر دیا، دروازہ بنا دیا، بنا کر اتنا خوبصورت دروازہ لکڑے میں بنایا ہوا، اے لکڑے میں تجھے کتنا خوبصورت بنا دیا، مجھے اس کا عوض دے۔ لکڑے سے نہیں مانگتا، مالک سے مانگتا۔ تو اسی طرح یہ مثالیں سمجھانے کے لیے انسانوں کی مدد کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کسی انسان سے امید مت رکھو، انسان نہیں دے گا، امید رب سے رکھو کہ رب ضرور دے گا، ضرور۔ اسی کا نام عرفان۔ آپ نے رب کو پہچان لیا، رب کو نہیں پہچانا تو امید کس سے رکھیں گے؟ آپ انسان سے رکھیں گے۔ آج میں اس کی مدد کیا، کل وہ میری مدد کرے گا، وہ کیوں مدد کرتا؟ مدد کرنا اس کا کام بھی نہیں، مدد کرنا اس کی شان بھی نہیں، مدد کرنے کی اس کے پاس کوئی طاقت بھی نہیں ہے۔ تم کو رب نے مدد کرنے کا موقع دیا، مدد کر لو، مدد کرو، انسان کی امید رکھو رحمان کی۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔
اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.